بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ میں ہم سوشل سائنسز سے متعلق سوالات کر رہے تھے۔ اب اس کا یہ آخری لیکچر ہے جس میں ہم میوزک، فلم، کھیل اور تفریح سے متعلق جو سوالات مختلف اسکالرس کے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہی سوال آتا ہے کہ میوزک کیا جائز ہے یا نہیں، اس طرح فلم اور ڈرامہ جائز ہے یا نہیں، اسی طرح کھیل اور تفریح میں کچھ مولانا صاحب وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کچھ کہتے ہیں درست ہے، تو اس میں اس کی کیا ریزن ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب یہی آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے یہی سوال ہے کہ اگر ان میوزک، فلم، ڈرامہ، کھیل، تفریح میں اگر کوئی شرک، فحاشی یا کسی اور اخلاقی برائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو کیا اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں، یا پھر یہ کنفرم ہی حرام ہے؟ یہ اصل میں یہ سوال ہے۔ تو جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے بینیفٹ، اپنے تعصب کو نکال کے، فرقہ پرستی کو چھوڑ کے بالکل اوپن ذہن سے آپ سوچیں، قرآن اور سنت کی اسٹڈی کریں کہ اس میں اصل حکم کیا ہے، اور اس حکم کی اسٹڈی کرتے ہوئے اور اسکالرس کی آپ پڑھیں اور کہ انہوں نے کس بیسس پہ کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور پھر آپ ڈیسیژن لیں کہ کیا ہے۔ تو ہم میوزک کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کنفرم ہے کہ جو میوزک جس میں شرک، فحاشی، عریانی، کوئی برائیوں کی کوئی اور موٹیویشن اگر آ رہی ہے، اس کی کوئی عزت اچھالنا اور کسی اور اخلاقی کوئی بھی اور خرابی ہے، تو پھر تو اس میں تمام اسکالرس، خواہ وہ روایت پسند ہوں یا اعتدال پسند ہو، وہ اس میں یہ کہیں گے کہ جناب یہ میوزک تو حرام ہے۔ موجودہ دور میں میوزک کو آپ دیکھیے تو 95% تو اسی قسم کی ہوتی ہے نا کہ جس میں فحاشی وغیرہ ہوتی ہے۔ سیکولر جدت پسند حضرات تو وہ تو کہتے ہیں کہ جناب میوزک تو بالکل درست ہونی چاہیے، اس میں کیا ہے، کیونکہ ان کے لیے تو وہ فحاشی بھی ان کے ہاں تو کوئی برائی نہیں ہے نا، تو وہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اچھا، سوال اصل میں آتا ہے وہ میوزک کہ جس میں کوئی اخلاقی خرابی نہ ہو اور جس میں کوئی سازوں کے ذریعے نہ ہو، تو پھر اس میں صرف انسانی آواز میں کوئی میوزک ہے تو اس میں تو روایت پسند فقہا کہتے ہیں ہاں جی یہ بالکل درست ہے۔ روایت پسند علماء کا ایک طبقہ وہ کہتا ہے نہیں جناب یہ بھی غلط ہے، اس سے بچے۔ اچھا، وہ میوزک جس میں کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے اور اس میں سازوں کا استعمال ہو، تو اس میں پھر روایتی فقہا کیا اختلاف رائے ہے۔ روایت پسند علماء کی اکثریت تو کہتے ہیں جی یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جناب یہ سازوں کا استعمال جو ہے، جو انسٹرومنٹل میوزک ہے، یہ حرام ہے، جبکہ اعتدال پسند علماء وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کے لیے ہم اصل قرآن اور سنت کی طرف آتے ہیں کہ ایشو یہ ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ نے ڈیسیژن لینا۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث یضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین، کہ لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لہو الحدیث خرید لیتے ہیں تاکہ لا علمی میں اللہ کی راہ سے بھٹکا سکیں اور اس دین کو مذاق بنا لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے وہ اسکالرس پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میوزک بھی لہو الحدیث ہے تو یہ حرام ہے۔ تو جو جواز کے قائلین فقہا وہ کہتے ہیں کہ جناب اس آیت میں بد اخلاقی کی بنیاد پر حرمت ہے کہ جس میں میوزک اور ڈانس میں یہ سب حرام ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دے۔ تو اصل چیز اس کی لیے پھر اس کو یہ لہو الحدیث کو اگر سیاق و سباق میں اسی آیت کو پڑھیں تو اصل معاملہ یہ تھا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید مکہ مکرمہ میں پڑھا رہے ہوتے تھے تو اب منکرین نے پھر یہ طریقہ یہ نکالا تھا کہ انہوں نے کچھ ایک میوزک کے ایک یہ یوز کرنا شروع کیا تھا. یعنی ہوتا کیا تھا کہ تاکہ لوگ قرآن نہ پڑھیں، قرآن نہ سنیں، اور وہ اس کے لیے وہ اب ظاہر ہے کہ عربوں کے یہاں میوزک کا شوق تھا تو وہ پھر کئی لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سننے کے بجائے وہ پھر اس میوزک کی طرف اس طرف لگ جائے. یعنی مقصد یہ تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لہو الحدیث کا مطلب یہ فرمایا. لہو الحدیث یہ ہوتی ہے کوئی ایسی بیکار چیزیں کہ جس میں آدمی کو لے جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور رہے. تو مقصد یہ تھا، اصل مقصد یہی تھا کہ جس کے لیے اس کو یوز کیا گیا. اچھا، میوزک کی حرمت کے قائلین پھر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد کیا. تو وہ حدیث یہ ہے کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں ایسے اقوام ہوں گے کہ جو بدکاری، ریشم، شراب اور موسیقی کو جائز ٹھہرا لیں گے. پہاڑوں کے دامن میں کچھ ایسی قومیں بھی ہوں گی کہ جن کے پاس کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے آئے گا تو اسے کہیں گے جی کالا نا. اللہ تعالیٰ رات کے وقت ان پر عذاب نازل کرے اور علم کو اٹھا لے کہ دوسری قوم کو قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا. یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد یہ ہے کہ بدکاری، اسی طرح ریشم کے ذریعے اصل میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ اس سے ڈانس وغیرہ کرواتے تھے، شراب، موسیقی اس میں لگاتے تھے تاکہ لوگ قرآن کو نہ پڑھیں. تو یہ اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب چیزیں یہ حرام ہیں کہ جو حدیث میں یہ بیان ہوئی. تو جو جائز کے قائلین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے کہ یہ بخاری کی ایک حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے تو دو لڑکیاں تھیں کہ جو جنگ بعث کی گیت گا رہی تھیں. جنگ بعث کیا تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک جنگ ہوئی تھی لمبی سی کہ جس میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے آپس میں جنگ ہوئی تھی. تو اس کا وہ گانا وہ دو لڑکیاں سنا رہی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ آپ لیٹ گئے تھے تو چہرہ مبارک دوسری جانب کر لیا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا. اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے ڈانٹا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شیطانی گیت یہاں پہ چلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا کہ میں انہیں چھوڑے آپ. پھر جب ان کی توجہ دوسری جانب ہوئی تو اب میں نے یعنی سیدہ عائشہ نے انہیں لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے. وہ چلی گئیں. اب عید کا دن تھا یہ. تو اس وقت اہل سوڈان اپنے نیزوں اور تھال سے کچھ کھیل رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ بھی آپ کو یہ دیکھنا پسند ہے آپ کو؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا ہاں جی بالکل. تو پھر اب وہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میرا گال آپ کے گال کے ساتھ تھا. تو آپ فرما رہے تھے کہ بنو ارفدہ کھیلتے رہو گے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا. تو آپ نے فرمایا ہاں جی بس. میں نے کہا ہاں جی بس. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو بھی اصل یہ ایک طرح کی گیم تھی. یہ افریقی حضرات وہ نیزوں اور تھال کے ساتھ کچھ ظاہر ہے کہ اس سے کچھ میوزک بھی آ رہا تھا نا، تھال سے ایسے میوزک ہی آتا ہے. تو وہ اس سے کچھ وہ کھیل رہے تھے. اس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے دیا. تو اس سے پھر یہی جو جواز کے قائل فقہاء وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ اس گانے میں یا اس طرح کے کھیل میں کوئی ایسا شرک یا کوئی ایسی برائی نہیں تھی، کوئی ان ایتھیکل حرکت نہیں تھی اس میں. تو اس سے
پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہے اگر تو پھر جائز ہے. ہاں اگر شرک یا کوئی بدکاری یا کوئی ایسی قسم کی کوئی ایسی ہو تو پھر تب وہ حرام ہے. لیکن کچھ اسکالر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہر حالت میں یہ حرام ہے. مزید دیکھتے ہیں وہ پھر مزید ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گلوکارہ لونڈیوں کی خرید و فروخت مت کرو، نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں میوزک کی تعلیم دو، ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے. تو پھر ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے بیکار مشاغل خرید لیتے ہیں. یہ وہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی. ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، یعنی ایک عجیب ہے، یعنی اس کے اندر قاسم ثقہ یعنی قابل اعتماد آدمی ہے، لیکن ایک صاحب علی بن یزید جو ہے وہ ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب ہے کہ ان اتھینٹک آدمی ہے کہ ان سے کہ وہ حدیث جو ہے وہ لی جائے. لیکن اوور آل ہے تو وہ اسی آیت سے متعلق ہی وہ بات ہے کہ جس سے یہ اصل میں اس کے لیے پھر وہ جواز کے قائلین وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ اگرچہ یہ ضعیف ہے کہ اناتھینٹک حدیث ہے، لیکن اس میں بات صحیح مان بھی لیا جائے تو اصل حرمت یہی ہے کہ گانے بجانے والی لونڈیاں کیا تھی کہ غلام خواتین تھیں، تو ان کو خرید کے اور ان کی میوزک کی ان کو تعلیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. تو اصل بات یہی ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے ہاں یہ عام رواج ہو گیا تھا کہ نوآموز لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں پھر رقص اور موسیقی اور پھر شعر و شاعری کی تعلیم دیتے اور ان کے لیے کسی امیر شخص کی کو بیچ کر دام کھڑے کرنے کے لیے کرتے تھے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اگرچہ اس کے لیے راوی ان اتھینٹک ہے، لیکن بات اصل میں صحیح ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیزوں سے منع کیا تھا کہ تاکہ مشرکین نے یہ حرکت کی تھی تو اس کو قرآن مجید میں اصل میں حکم آ گیا. اسی طرح ایک بخاری کی ایک اتھینٹک حدیث ہے جس میں ربی بن معوذ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو علی کے صبح ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے بستر پر لا کے تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ بھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بچیاں دف بجا کر گا رہی تھیں اور اپنے آبا کی تعریف کر رہی تھیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. تو ایک بچی نے کہا کہ ہم میں ایسے نبی بھی ہیں کہ جو کہ کل کی بات بھی جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھی بیٹی یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی کہ جو آپ کے والد جو شہید ہوئے تھے ان کی تم بات کرو بس. تو بھی اس سے وہی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اب ایسی وہ گا رہی تھیں تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، ایسی شاعری میں کوئی برائی نہیں تھی، یہ جائز ہے. اچھا وہ متعلق حرمت کے قائلین فقہا وہ کہتے ہیں کہ جناب رقص جو ہے جو ڈانس ہے وہ حرام ہے. تو جو جواز کے قائلین وہ کہتے ہیں کہ جناب اصل ڈانس کا تصور وہی ہے کہ جو شہوانی جذبات بھڑکانے والی ہو ڈانس اور اس میں دعوت گناہ جس میں دی جائے، یعنی اصل مقصد یہی تھا. تو اس معاملے میں روایت پسند اور اعتدال پسند علماء میں کوئی اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں کہ جناب ایسا رقص ایسا ڈانس کے جس میں یہ حرام ہے کہ جس میں کوئی شہوانی جذبات کو بھڑکانا ہو، یہ اصل مقصد، یہ اصل میں حرام ہے. اس میں مردوں کے سامنے خواتین ہو یا خواتین کے سامنے مردوں کا ڈانس ہو تو اس میں یہ چیز ہے کہ جس میں ایک شہوت وہ پیدا کرنے کے لیے ہو تو اس میں حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اگر اس قسم کا میوزک ہو کہ جس میں یا ایسا ڈانس ہو کہ جس میں کوئی ایسی ان ایتھیکل حرکت نہ ہو تو حرج نہیں ہے. کہ جیسے ابھی ہم نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ ایک دیکھی کہ جس میں کچھ افریقن سوڈانی جو ہے وہ کچھ لے کے اپنے نیزوں اور ڈھال کے ساتھ کچھ کھیل رہے تھے. تو بھی اس طرح کا اگر کوئی ایسا ڈانس ہوتا تو اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دکھایا بھی پورا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تھی نا، یعنی کوئی ان ایتھیکل حرکت نہیں تھی. ان ایتھیکل حرکت ہو تو پھر وہ حرام ہے. تو اصل یہی
اصل ریزن یہی ہے کہ جس پہ یہ بات ہے. لیکن جو مطلق حرمت، یعنی مطلق حرمت کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام، جو قائلین اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب فلموں ڈراموں میں مرد اور زن اس کا کوئی اختلاط ہوتا ہے، اس میں اکٹھے وہ کرتے ہیں اور اس میں ڈرامہ یا فلم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں. فلموں میں ایسے رقص و موسیقی ہوتی ہے جس میں شہوانی جذبات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے فلموں میں عام طور پر ایسی کہانی اور ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ جس میں برائی ہوتی ہے، اور فلم تصویر ہے تو اس وجہ سے یہ تصویر بھی یہ حرام ہے. یہ تصویر کی بات تو ہم پچھلے لیکچر میں ہماری ہو گئی بات چیت.